بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ سماعت فرمایا تھا، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یعنی قوم بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن تک۔ اب اس کچھ دن سے مراد مفسرین کرام اپنی اپنی تفاسیر کے اندر درج فرماتے ہیں کہ جو ایام معدودہ ہے کہ متعدد دن، اب اس متعدد دن سے کتنے دن مراد ہیں؟ تو بعض کے نزدیک یہ 7 دن ہیں، یعنی 7 دن یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ بعض کے نزدیک 40 دن ہیں، اور بعض کے نزدیک 40 سال کے ایام ہیں۔ یعنی قوم بنی اسرائیل یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتی تھی کہ ہم اور جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں اس دنیا میں، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا بلند ہے، اور جیسا ہم چاہیں گے معاذ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہماری مرضی اور ہمارے منشا کے مطابق ہی سب کچھ کام کر دے گا۔ تو انہوں نے اس نظریے کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ ہم تو بس آگ ہم کو چھوئے گی ہی نہیں، یعنی ہم اس دنیا کے اندر آ کر چاہے جیسا کام کریں، چاہے جیسے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں، آگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی چیز کو انہوں نے کہا، رب تبارک و تعالی نے ان کی ان باتوں کو قرآن کے اندر نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی آگ، قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر کچھ ایام۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی عہد کیا ہے؟ یعنی یہ آگ کا جو معاملہ ہے کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی، وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو آگ نہیں چھوئے گی؟ تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ
اور بے شک رب تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، یعنی رب جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ما لا تعلمون، ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، یعنی یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس آیت کا نچوڑ کیا نکلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی ان سے ایسا وعدہ نہیں کیا کہ یہ عذاب میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے یا جو رب کے فرامین ہیں ان فرامین کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو یہ جو کہتے ہیں اور یہ وہ بات کہتے ہیں کہ جس بات کا ان کو علم نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم کو آگ چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن، تو ان کی یہ بات جھوٹی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے یعنی جو گناہوں کے اندر ملوث ہو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اپنی خطاؤں کے اندر گھرا رہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ کیا ہے، اہل جہنم ہے، یعنی جہنم آگ والا ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہی ہمیشہ رہے گا۔ مطلب کیا کہ جو گناہوں کے اندر ملوث ہے اور صبح و شام کفر میں اور مشرکی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ رب العالمین اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، یعنی خطا کر رہا ہے، اور ایسی خطائیں کہ اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا ہے، یعنی اس کا کوئی کام گناہوں کے علاوہ نہیں ہے، تو رب ارشاد فرما رہا ہے تو ایسے لوگ کیا ہیں، نار والے ہیں، یعنی آگ والے ہیں، مطلب جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ایسے جہنمی ہیں کہ اسی کے اندر ہمیشہ ہمیش یہ لوگ رہیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جو کفر کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، یا پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ان کو یہ باتیں بتا دو، کیا کہ اگر تم گناہوں میں ملوث ہو اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہو، رب کی عبادت سے منہ موڑ رہے ہو، تو تمہارا انجام کیا ہے کہ تم گناہ بھی کر رہے ہو اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ تم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن کی یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس آیت سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بے خوفی اور نا امیدی جو ہے وہ انسان کو گناہوں پر اور ہٹا دیتی ہے۔ مطلب رب کی ذات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو انسان نماز کے لیے مسجد میں بھی آئے گا، جو معمولات اہل سنت ہیں، جو مذہب اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کی پرواہ بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا، صوم و صلات کا پابند بھی بن جائے گا،
حلال اور حرام میں امتیاز بھی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کا خوف ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے اس کے ذہن اور اس کے قلب میں ایک بات آتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور ہم اس غلط چیز میں پڑ رہے ہیں، تو پھر اس کا عذاب بھی ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ اور جب بندہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے تب بھی وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیمی کریمی والی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچ بنا لے کہ ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں، صبح شام گناہ کرتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں گناہ ہی کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں، ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے، تو یہ نا امیدی بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف بھی رکھیں اپنے دل کے اندر اور اس کی ذات سے امید بھی رکھیں کہ اللہ کا خوف بھی ہے، اور اگر جانے انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اللہ کی ذات ایسی رحیمی والی ذات ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گی۔ تو یہ فائدہ ہم کو حاصل ہوا۔ دوسرا ایک فائدہ کیا ہے کہ وعدہ خلافی جو ہے، کسی نے کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا اور آپ نے اس سے وعدہ کر کے اس کے خلاف کر دیا، تو وعدہ خلافی یہ عیب ہے، یہ ایک کیا ہے؟ عیب ہے، یعنی گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وعدہ خلافی اور جھوٹ سے اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ پاک ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھیے کہ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، اہل وہابی یا دیوبندی یا دوسرے فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والے، کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ اللہ اگر جھوٹ بول دے تو کوئی یہ بڑی بات نہیں، یا معاذ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کی طرف عیب کی نسبت انہوں نے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ چاہے وعدہ خلافی ہو، چاہے یہ جھوٹ ہو، یہ عیب ہے۔ اور عیب کیا ہے؟ یہ ایک گناہ ہے۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک اور شفاف ہے۔ اب ہم اس کی طرف اگر ایسے عیوب کی نسبت کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ ہم کفر کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ تو رب کی ذات پاک، اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر صفات و کمال کا جامع ہے۔ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام عیوب سے پاک و صاف ہے، ہم اس کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے کی وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ ہم کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، اب جب یہودیوں کی بات چلی، اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ایمان والوں کی بات کر رہا ہے کہ ایمان والے کہ جن کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی باتوں کو انکار کر دیا، تو وہ جہنم والے ہو گئے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، فاولئک اصحاب الجنہ تو بے شک وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اسی جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب یہاں بھی جو رب تبارک و تعالی نے ترتیب رکھی، ترتیب کیا ہے؟ والذین آمنوا، یعنی ایمان کا پہلے ذکر ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالی وعملوا الصالحات نیک اعمال کا ذکر کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے ایمان پر منحصر ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہے، اگر ہمارا ایمان قوی ہے، تو پھر ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، اور اگر معاذ اللہ اگر ہمارے ایمان میں کچھ کمی ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب رکھی، کیا ترتیب؟ کہ اے ایمان والے جو ہیں وعملوا الصالحات
اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اب یہاں پر مفسرین کرام نے اس کی کچھ تفسیر کی ہے. یہ تھوڑی سی بات اور سماعت فرمائیں کہ جو لوگوں کی قسم ہے، انسان 4 طرح کے ہیں، یعنی 4 قسموں پر منقسم کیا گیا ہے. ایک تو وہ ہیں جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں، یعنی ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اعمال بھی نہیں ہے. جیسے کفار و مشرکین غیر مسلم، ایمان بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے. تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ذکر کیا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یعنی وہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اسی کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو پہلی قسم کیا ہوئی کہ نہ ان کے پاس ایمان ہے اور نہ ان کے پاس اعمال ہیں. دوسری قسم انسانیت کی جو ہے وہ جو ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں، یعنی ان کے قلب کے اندر ایمان بھی ہے اور نیک اعمال بھی ہیں، یعنی اہل اسلام مومن ہم اور آپ. تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی وہ جنتی ہیں اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یعنی جن کا ایمان بھی مکمل ہے اور جن کے اعمال بھی اچھے ہیں تو وہ جنتی ہیں. اب تیسرے فریق یعنی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے جن کا ایمان تو درست ہے، یعنی ان کا ایمان صحیح ہے، لیکن ایمان کی درستگی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال جو ہیں وہ خراب ہیں، یعنی اعمال اچھے نہیں ہیں. جیسے فاسق مسلمان، یعنی مسلمان تو ہے لیکن وہ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، حرام و حلال میں امتیاز بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر رہا ہے، ہر طریقے کی برائیوں کے اندر وہ ملوث ہے، یعنی فاسق مسلمان. تو عقیدے میں مسلمانوں کے اعمال میں ہے، یعنی عقیدہ تو اس کا مسلمانوں جیسا ہے لیکن اعمال میں وہ کیا ہے؟ کفار و مشرکین کے مشابہ ہے. لہٰذا ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوئی ہوگی. یعنی وہ شخص، وہ تیسرا شخص کہ جس کے اندر ایمان تو ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس کی جو جزا ہوگی یعنی اس کو جو انجام ملے گا وہ کفار اور یعنی مسلمین دونوں سے ملتا ہوا ملے گا. یعنی اس کے اعمال کی بنیاد پر اور ایمان کی بنیاد پر مسلمانوں جیسا سلوک بھی اس کے ساتھ ہوگا اور کفار و مشرکین جیسا بھی سلوک اس کے ساتھ ہوگا. اور وہ سلوک کیا ہے کہ پہلے تو اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کافروں جیسی سزا ہو گئی. اور جب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے اندر اس کا داخلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ فریق کہ جو ایمان تو درست رکھتا ہے لیکن ایمان کی درستگی کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کا انجام مسلمان اور کفار دونوں سے ملتا جلتا رہے گا. یعنی کچھ دن جہنم میں رہیں گے اور پھر جنت میں. یہ نہ ہوگا کہ جہنم میں، یہ نہ ہوگا کہ جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں آئے، کیونکہ وہاں کسی کو سر بلند کر کے گرانا یہ رب کی حکمت کے خلاف ہے. یعنی کہیں ایسا ہوتا کہ پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کیا جاتا اور پھر جہنم میں ڈالا جاتا، تو یہ کیا ہوا کہ پہلے تو کسی کو بلند کیا اور پھر اس کو پستی میں ڈال دیا. تو اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین حکمت والا ہے،
یہ رب کی حکمت کے خلاف ہے کہ پہلے اس کو جو ہے وہ سوارے اور پھر اس کو گرائے۔ تو اللہ نے کیا کیا اس کے لیے کہ پہلے تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، عذاب کیا ہوتا ہے اس کا مزہ چکھے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی عطا فرمائے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ پھر جو چوتھی قسم ہے انسانیت کی، وہ ہے کہ جو قلب سے مسلمان تھے اور قالب سے کفار کے مشابہ ہیں، اور قلب قالب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا قالب کے جرم پر عارضی سزا پائیں گے اور قلب کی درستی کی وجہ سے بعد کو دائمی بہشت یعنی دائمی طور پر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جو چوتھی قسم ہے کہ انسان دل سے تو وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، لیکن اس کی حرکات و سکنات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اس طور پر ہیں کہ وہ کفار و مشرکین سے مشابہ ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سزا پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ بھی جنت کے اندر رکھے گا۔ تو یہ چار قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا اگر ہم فائدہ دیکھیں کہ یہ جو رب نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہاں سے ایک بات معلوم چلی کہ ایمان جو ہے نیک اعمال پر مقدم ہے، یعنی ایمان نیک اعمال پر مقدم ہے، اور اسی طرح یہ کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی مگر اس کا عذاب سے بچ اور اعمال سے وہاں کے درجات ہیں۔ یعنی اگر کسی کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ان اعمالوں کی بنیاد پر اور گناہوں میں ملوث ہونے کی بنا پر وہ سزا کا تو مستحق ہوگا، لیکن دائمی طور پر اگر کسی کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے محروم نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر اس بنیاد پر معاذ اللہ رب العالمین کسی بدعقیدہ کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنی زبان سے یا اپنے کردار و افعال سے ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر بندے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایمان کی روشنی سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور پھر اس طور پر ہمارا جو ٹھکانہ اور ہمارا نتیجہ اور جو جزا ہوگی وہ جزا بھی وہی ہوگی جو کفار و مشرکین کی ہوا کرتی ہے۔ جنت میں پہنچ کر کوئی نہ نکلے گا مگر جہنم سے بہت سی مخلوق نکلے گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اور جہنمی جو ہمیشہ ہمیش جن کے لیے جہنم ہوگی وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو پھر موت کو مینڈے کی شکل میں وہاں پر لایا جائے گا اور اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ایک ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا، آواز لگائے گا کہ آج سے جو جنتی ہے وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہے گا، اور جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے ہم کو معلوم اور یہ سبق، یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کریں، ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پہ بھی غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ جو قواعد اور ضوابط اور جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں ہم ان اصول کی پیروی کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔